کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سلطان کو اپنے غلام کی جب بھی ضرورت پڑتی تھی نام لیتا تھا، کہتا تھا ایاز ادھر آؤ۔ ظاہر غلام تھا، ہاتھ جوڑ کے حاضر۔ ایاز کی شادی کی، ایاز کو اللہ نے ایک بیٹا دیا اور سلطان نے اس کے اس بیٹے کا نام رکھا محمد۔ وقت گزرتا رہا، محمد بھی بڑا ہو گیا۔ سلطان کو جب بھی ضرورت پڑتی ایاز کی تو ایاز کو بلاتا، اس کے بیٹے کی ضرورت پڑتی اس کے بیٹے کا نام لیتا۔ ایک مرتبہ دربار سجا ہوا ہے، سلطان کو ضرورت پڑی اس کے بیٹے محمد کی، تو سلطان نے اس کا نام نہیں لیا، بلکہ کیا کہا؟ سلطان نے کہا ایاز کے بیٹے کو بلاؤ۔ ایاز سامنے کھڑا تھا، پریشان ہو گیا، پتہ نہیں میرے بیٹے سے کیا غلطی ہو گئی جو آج سلطان نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا۔ وہیں آگے بڑھا، ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہے سلطان کوئی بیٹے سے کوتاہی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے؟ سلطان کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نے آج تک یہ نام بغیر وضو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ عزیزان محترم، جب وقت کے سلطان ایسے تھے جو لفظ محمد کو بغیر وضو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے تھے، تو پھر خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں آتی تھی۔ آج تو نام محمد کو تو چھوڑیے، آج تو ذات محمد کو نشانہ بنایا۔ ماشاءاللہ یہ میلاد کی محفل منائی ہوئی ہے، بڑے فتوے صحیح، شرکے تھے، بدعتیں تھے، ناجائزیں تھے، یوں ہے تھے، یہاں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کیوں محفل میلاد مناتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے آپ سب اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مانتے ہو؟ سچی؟ ماشاءاللہ۔ کوئی دسیسی اللہ ہے کیا؟ بابا منے دے ویسے وال دساؤ تو صحیح نا، اللہ ہے کیا؟ پتہ تو لگے نا۔ کیا بات؟ یا تیرے اے جے منن سے کوئی فائدہ ہے کہ دیکھو پتہ ہی نہیں اللہ ہے کیا؟ عزیزان محترم چلیے کم از کم جس حد تک تمہارے نبی نے معرفت دی ہے اس حد تک تو تمہیں جاننا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک اور بھی بات بتائیں، صرف آپ اللہ کو مانتے ہو یا یہودی عیسائی بھی مانتے ہیں؟ وہ بھی مانتے ہیں۔ وہ بھی مانتے ہیں۔ اچھا وہ کیا اللہ کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ یہی دسا چھوڑو۔ جن کی مادری زبان عربی ہے، جو عرب علاقے میں رہتے ہیں، وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، وہ اللہ کے لیے لفظ اللہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ جو یورپ میں رہتے ہیں وہ گاڈ کہتے ہیں، جو فارس میں رہتے ہیں وہ خدا کہتے ہیں، جو بھارت میں رہتے ہیں وہ ایشور کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اردو زبان چونکہ لشکری زبان ہے، اس میں ہم یہ عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، سب کچھ ہے، اس لیے ہم لفظ اللہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، لفظ خدا بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن جن کی مادری زبان عربی ہے، وہ چاہے یہودی ہوں یا وہ عیسائی ہوں یا وہ مسلمان ہوں، یہ سب کے سب لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور سے مخاطب ہے، پوچھتے اللہ تعالیٰ فرماتے محبوب ذرا ان سے پوچھے یہود و نصارہ سے، زمین سے غلہ کون اگاتا ہے؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ مردہ کو زندگی کون دیتا ہے؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو پھر یہ کہیں گے اللہ۔ کون کہیں گے اللہ؟ یہ یہود و نصارہ۔ تو صحیح کلے تسا نہیں منے دے اللہ کو، یہودی بھی منے دے، عیسائی بھی منے دے۔ بل ایک سوال تو دساؤ کہ سارے دا اللہ ہکا ہے؟
تو سنو ول میری گال سنو، جو سب کا اللہ ایک ہے تو یہودی اللہ اس کو کہتا ہے جو عزیر کا باپ ہے، یہودی اللہ اس کو کہتا ہے جو عزیر کا باپ ہے، اور عیسائی اللہ اس کو کہتا ہے جو عیسیٰ کا باپ ہے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ عزیر کے باپ کو اللہ مانتے ہو؟ کیا عیسیٰ کے باپ کو اللہ مانتے ہو؟ نہیں مانتے نا۔ اس لیے مجھے کہہ لینے دو، یہودی کا اللہ اور ہے، عیسائی کا اللہ اور ہے، اور اے مسلمان تیرا اللہ اور ہے۔ اور مسلمان کا اللہ کون ہے؟ مسلمان کا اللہ وہ ہے جو محمد کا اللہ۔ اسی لیے حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں، من خدائے راں عظامی پرستم کہ وہ خدائے محمد است۔ میں خدا کی اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ وہ محمد کا خدا ہے۔ اگر وہ محمد کا خدا نہ ہو، اگر وہ یہودی کا خدا ہو، میں کبھی اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ اگر وہ عیسائی کا خدا ہوگا، میں اس کی کبھی عبادت نہیں کروں گا۔ اگر ہندو کا خدا ہوگا، میں اس کی کبھی عبادت نہیں کروں گا۔ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو محمد کا خدا ہے۔ فیضان حضور فضالی زمان، فیضان حضور فضالی زمان۔ عزیزان محترم، تو اگر محمد کے خدا کو ماننا ہے نا تو پھر آؤ محمد کا دامن تھامو۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر اس ذات کا دامن نہیں تھاما نا تمہیں خدا نہیں ملے گا۔ اللہ محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، جن کے لیے اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اللہ ذرا سوچئے، ایک بات، کوئی عداوت تھی، کوئی دشمنی تھی، انہوں نے کیوں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا؟ ان یہودیوں نے کیوں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا؟ چلیے یہودیت کے بارے میں تو آپ نہیں جانتے، لیکن عیسائیت کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ پتہ ہے نا۔ ایسے ہی بڑے مشرکین سے حضرت عیسیٰ کو اللہ تو پوترا دیں، بابا ٹھیک ہے پوترا دیں، لیکن اعتراض تھا، ان کو کوئی اللہ سے بغض تھی، کوئی عداوت تھی، کوئی دشمنی تھی، انہوں نے کیوں بنایا تھا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا؟ وجہ کیا بنی تھی؟ تو میں بتاؤں آپ کو وجہ کیا بنی؟ عزیزان محترم، اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ انہوں نے خلافت الہیہ کو، نبوت کو، رسالت کو سمجھا نہیں تھا۔ مثلا کیسے نہیں سمجھا تھا؟ ابھی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مجھے یہ بتائیے، ہمارا خالق کون ہے؟ خالق کس کو کہتے ہیں؟ جو زندگی دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خالق۔ ہمارا زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی زندگی دے سکتا ہے؟ پکا یقین ہے؟ اللہ۔ اچھا یہ بھی بتا دو اللہ زندگی کس طرح دیتا ہے؟ یہ بھی بتا دو۔ چلیے میں بتا دیتا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم زندگی کس طرح دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جس کو ہمیں زندگی دینی ہوتی ہے نا، اس کے اندر ہم روح کو پھونک دیتے ہیں، اس کے اندر روح کو پھونک دیتے ہیں۔ زندگی اللہ دیتا ہے، اور کس طرح دیتا ہے کہ روح کو پھونکا جاتا ہے۔ اللہ۔ انجیل میں بھی یہ لکھا ہے، تورات میں بھی لکھا ہے، قرآن میں بھی یہی کچھ ہے۔ انجیل پڑھتے تھے عیسائی، زندگی اللہ دیتا ہے، اس طرح دیتا ہے، روح کو پھونکا جاتا ہے۔ انجیل پڑھ کے گھر سے چلتے تھے، جب آتے تھے حضرت عیسیٰ کے پاس تو آنکھوں سے نظر کیا آیا تھا کہ مٹی کے پرندے رکھے تھے، مٹی کے، اور حضرت عیسیٰ نے ان کو اٹھا کے صرف پھونک ماری ہے، اور ایمان سے بتاؤ پرندے ہوا میں اڑے تھے یا نہیں اڑے تھے؟
یار زندگی تو اللہ دیتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، عیسیٰ کی میں ایک کام کریں دا بیٹھا ہے، کم تا اللہ دے نا، عیسیٰ کی میں کریں دا بیٹھا ہے بابا۔ سوچ میں پڑے، جب سوچ میں پڑے تو پھر فوراً خیال آیا عیسیٰ دا پیو کیا نہیں، عیسیٰ کا باپ نہیں، کیا بغیر باپ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ جب بغیر باپ کی اولاد ہو نہیں سکتی اور عیسیٰ ہوا ہے تو کوئی تو ہو سی نہیں تھا پیو، تو کون ہو سی؟ اللہ۔ دنیا کا بیٹا ہوتا ہے تو دنیا کی طاقتیں ملتی ہیں، اور اللہ کا بیٹا ہوگا تو اللہ کی طاقتیں۔ حضرت عیسیٰ کی طاقتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا۔